اگر لائف اسٹائل نہیں ٹھیک ہو تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو سکے نا، اور اسی طرح چلتا رہے کہ ہم ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، جو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو خرید سکتے ہیں خرید رہے ہیں، نہیں بھی خرید سکتے تو بھی خرید رہے ہیں کیونکہ ہم بوروئنگ لمٹ ہماری بڑی اچھی ہو گئی ہے، تو یہ ایک، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے اور اس طرح کی لائف جو ہے جس میں یہ سارے بے اعتدالیاں ہیں، امبیلنس ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلا نقصان جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ پرسنل لیول پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ہولسٹک ہیلتھ جو ہے نا وہ ہمیں اچیو نہیں ہوتی۔ ہم مینٹلی، سائیکولوجیکلی اور فزیکلی ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے لائف اسٹائل ہماری ہیلتھ کو خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے نا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور جو بھی ہماری زندگی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، ان سب کی بیسس پہ ہماری ہیلتھ تو مینلی اس طرح ڈٹرمن ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جو خراب لائف اسٹائل ہے اس کا کاربن فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے، اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے جب آپ بہت زیادہ چیزیں خریدتے اور بہت زیادہ چیزیں استعمال کر کے پھینکتے ہیں تو اس سے ایک ایک بیڈ گاربیج پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہر گاربیج بیڈ نہیں ہوتا، ایک خاص قسم کا گاربیج بیڈ گاربیج ہوتا ہے۔ اچھا گاربیج تو وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ گاربیج کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ اس سے کوالٹی آف ایئر، کوالٹی آف واٹر، یہ سب اس سے مطلب متاثر ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ، اب اگر میں یہ کہوں کہ چلیں ایک چھوٹا سا کویسچن کرتا ہوں، پھر آپ ذرا سا اس پہ سوچئے اور بتائیے گا۔ ایک مہینے کے اندر، ٹھیک ہے، ایک مہینے کے اندر آپ کتنے ٹیشو پیپرز کنزیوم کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں؟ ذرا سا کیلکولیٹ کیجئے، اور سب لوگ ذرا اس کو سوچیں کہ ایک مہینے میں آپ کتنا ٹیشو پیپر کنزیوم کرتے ہیں جنرلی۔ ذرا سا اس کو سوچیں اور اس کا جواب ذرا سا دیجئے۔ ٹیشو پیپر کا جو ایک باکس ہے اس کو بنانے میں کتنے گیلنز آف واٹر کنزیوم ہوتا ہے، اور ہم کتنے ڈبے ایک مہینے میں کنزیوم کر دیتے ہیں ٹیشو پیپر کے، یا کتنا ٹیشو پیپر ہم کنزیوم کرتے ہیں؟ اب ٹیشو پیپر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ افورڈیبلٹی میں آتا ہے، زیادہ تر لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور ٹیشو پیپر کا مسئلہ افورڈیبلٹی سے نہیں ہے۔ لیکن کچھ اور چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا مسئلہ افورڈیبلٹی سے ہو۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ایک ایکولوجیکل امپیکٹ پیدا کرتا ہے۔ مطلب ایک ٹیشو پیپر کا باکس جو ہے، اس کو سرچ کیجئے گا کہ کتنے گیلنز، اور اس میں مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، مطلب ایک بہت ہیوج اماؤنٹ آف واٹر کنزیوم ہوتا ہے جب ہم ایک باکس آف ٹیشو پیپر پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک جینز کی پینٹ تیار ہوتی ہے یا ایک پیئر آف جاگر شوز تیار ہوتے ہیں تو ایک ہیوج اماؤنٹ آف واٹر جو ہے، جو کہ ڈرنکیبل واٹر ہے، صاف پانی ہے، وہ اس میں کنزیوم ہوتا ہے۔ تو ہماری جو، اگر ہمارا لائف اسٹائل وہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ بہت کنزیومنگ ہے، بہت زیادہ اس میں کنسمپشن بہت زیادہ ہے، چیزیں ہم بہت زیادہ خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم کیئرفل نہیں ہیں، تو ہمارے اس لائف اسٹائل کا ایک ایکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے۔ تو ایک تو ہمارے لائف اسٹائل کا وہ اثر ہے جو ہماری پرسنل لائف پہ، جو ہماری ہیلتھ ہے، سائیکولوجیکل، مینٹل، فزیکل، اور دوسرا اس کا ایک امپیکٹ ہے ہمارے ایکولوجیکل، کہہ لیجیے اس کا ایک ماحولیات پر اس کا ایک اثر ہے، اور وہ بہت تیزی سے اس کے اثرات ماحول پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر تیسرا ایک بڑا مسئلہ جو لائف اسٹائل کے خراب ہونے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، قول اور فعل۔ قول اور فعل کا تضاد آپ سمجھتے ہیں؟ قول اور فعل، واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو۔ تو ہم سب نے، مسلمانوں نے، جو ہماری
جو ہم نے جو سب سے قیمتی چیز کبھی بھی اٹر کی ہے یا کہی ہے یا ہماری زبان سے نکلی ہے، سب سے بڑا جو اسٹیٹمنٹ ہماری کسی مسلمان کی پوری زندگی میں اس کی زبان سے جو سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ کبھی ریلیز ہوا ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی مسلمان کی زبان سے ریلیز ہو سکتا ہے۔ اور تو یہ ہے قول، واٹ یو سے، اینڈ دیر از another thing what you do، your actions۔ تو لائف اسٹائل جو ہے وہ ایکچولی ہمارے ایکشنز کا ایک ایک کمپلیٹ پکچر ہے۔ مطلب ہمارے ایکشنز کی کلیکٹیوٹی کو، ہمارے ایکشنز کی کہہ لیجئے ٹوٹیلٹی کو، ہمارے ایکشنز کی ایک ریگولر ایک فارم، انہوں نے ایک کلیکٹیو فارم اور ایک کلیکٹیو شیپ جو ان کی بن گئی ہے، جو ہماری لائف کے اندر پریویل کر رہی ہے، اور وہ ایک ریگولر پیٹرن ہے۔ تو وہ جو ہمارا ایکشن ہے، دیٹ از لائف اسٹائل۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا قول اور ہمارا فعل جو ہے وہ مس میچ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارا کلمہ اور ہمارا، اور یہ ایک بہت ایک الگ نوعیت کا پرابلم ہے، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری لائف کی میننگ فلنس جو ہے وہ پھر نہیں رہ پاتی۔ مطلب ہمارے یعنی ہمارے ایمانی تناظر میں ہماری لائف کو آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف کمپوننٹس کی ہم نے بات کی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، تو وہ پتہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ ہم کلمہ ہمارا کچھ اور ہے، اور ایکشن ہمارا کچھ اور ہے، لائف اسٹائل ہمارا کچھ اور ہے۔ اور جب یہ گیپ بڑھتا ہے یا یہ گیپ پیدا ہوتا ہے، اور یہ گیپ بڑھنے لگتا ہے، تو وہ میننگ لیس لائف ہے۔ میننگ فل لائف اسے کہتے ہیں جس میں یہ گیپ کم ہونے کی کوششیں ہو رہی ہوں، یہ گیپ کم ہو رہا ہو، اور یہ گیپ کم سے کم ہوتا چلا جائے، اور آپ کانشیس لیول پہ انٹینشنلی اس گیپ کو کم کریں کہ مطلب اس کلمے کی بائنڈنگز، یعنی وہ کیا ہیں، میری پوری لائف کی ٹوٹیلٹی میں اس کلمے کے اثرات نظر آنے چاہیے، میرا لائف اسٹائل اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور میرا تھنکنگ اسٹائل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ابھی تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ تین بڑے نتائج، مطلب اگر لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو ہیلتھ کے ایشوز، لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو ماحولیات کے ایشوز، اور لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو زندگی ایک بے معنی سی، بے مقصد سی اور میننگ لیس سی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بڑے مسائل ہیں۔